الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہبر، رہنما، اسوہ، قدوہ، مقتدیٰ، پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر انسان دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں حقیقی کامیابی آپ کی اقتداء و اتباع کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک چیز حقیقت ہے اور ایک اس کا تصور ہے، تصویر ہے، خاکہ ہے۔ اللہ نے چونکہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے تو کامیابی کے تصور، تصویریں اور خاکے وہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو دے رکھے ہیں، لیکن جنہیں حاصل ہیں اگر ان کی فطرت میں کچھ بھی سلامتی باقی ہے تو انہیں از خود یہ چیز ساری زندگی محسوس ہوتی رہتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ کوئی کسک، کوئی کمی باقی ہے، اور وہ اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اقتداء میں رکھی ہے۔ ہر وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کے جسد اطہر سے اللہ نے اس کا ظہور فرمایا، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے دنیا کی زندگی گزارنے کے طور طریقے اور ضروریات انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دے کر اللہ نے انہیں بھی عبادت کا درجہ دے دیا۔ ایک عبادت کا تصور وہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات، ضروریات اور اپنے جسمانی اور معاشی تقاضوں سے نکل کر اللہ کے لیے اپنا وقت یا اپنا مال اور یا وقت اور جان دونوں لگائے، یا مال اور وقت اور جان سب کچھ لگائے۔ جیسے نماز کے لیے آدمی اپنے سارے نظام کو چھوڑ کر آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزہ آدمی اپنی خواہشات کو چھوڑ کر رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ آدمی اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ تو ایک عبادت کا تصور یہ ہے، لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے سرزد ہونے والے ہر عمل کو عبادت کا درجہ دے کر ہماری ضروریات زندگی کو، ہمارے معاشی نظام کو بھی اللہ نے عبادت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن جیسے ایک چیز اصول ہے، ایک ضابطہ ہے جسے بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی بھی فعل کے عبادت ہونے میں دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو وہ عبادت درجہ عبادت پر برقرار نہیں رہ سکتی۔
ہر عبادت چاہے وہ خالصتاً عبادت ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت سے عبادت بنی ہو، ہر عمل میں دو اصول، دو بنیادیں، دو چیزیں بہت اہم ہیں اس کے عبادت بننے میں اور عبادت بن کر برقرار رہنے میں۔ پہلی چیز نیت ہے کہ نیت عبادت کی ہوگی تو عبادت کا اجر ملے گا، نیت اطاعت کی ہوگی تو وہ عبادت بنے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز میں نیت نماز کی نہیں ہے، کہ نماز کے لیے نیت کرنا فرض ہے، یعنی دل سے ارادے کا ہونا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ فرض ہے۔ اگر دل سے نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی، قیام کی حالت میں کھڑا بھی ہوا، رکوع میں بھی جھکا، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیکی، سب کچھ کیا، لیکن وہ نماز نہیں ہے۔ اور نیت میں پھر اور بھی توسیع ہے کہ نیت اس عمل کے کرنے کی اللہ کی رضا کی ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ جو عمل لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ کر نماز کی نیت تو باندھتا ہے کہ 2 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز واجب، جمعہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہہ دیا، لیکن اگر دل میں 1% بھی، 1% بھی اگر کسی غیر کو دکھانے کے لیے، کسی غیر کو خوش کرنے کا جذبہ آ گیا تو یہ عبادت کے درجے سے نیچے اتر جائے گی، عبادت نہیں رہے گی۔ تو ہر عمل کے عبادت ہونے کے لیے پہلی لازمی شرط وہ نیت کا ہونا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے، لیکن یہ جب ہی روزہ ہے کہ جب روزے کی نیت ہو۔ ایک آدمی صبح اٹھا، طبیعت نہیں تھی، ناشتہ نہیں کیا اور کچھ بھی کھایا پیا نہیں، آفس چلا گیا، دن کو بھی طبیعت نہیں ہوئی، نہیں کھایا، بعد میں فرصت ہی نہیں ملی، غروب آفتاب ہو گیا، اب یہ کہے کہ میں سارا دن بھوکا رہا تو روزہ کر لوں، روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ تو نیت کا نام ہے، نیت نہیں ہے، بھلے ایک دن نہیں، مہینوں اس طرح سارا دن بھوکا رہے، ایک دن کے روزے کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ نیت، ہر عمل میں نیت۔ ہماری زندگی کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم دانستہ نادانستہ، جانتے ہوئے یا لا علمی میں سنت کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اتباع سنت کی نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور وہاں سے واپس آتے تو اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے مٹی استعمال فرماتے، مٹی میں ہاتھ ملتے یا مٹی لے کر ہاتھوں پہ اس کو مل لیتے اور پھر اس پر پانی ڈال کر ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ اب میں اور آپ ہم سارے کے سارے ہمارے گھروں میں، مساجد میں، مختلف جگہوں پر ہم صابن استعمال کرتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ صابن کی بیس، اس کی بنیاد بھی سوپ سٹون ہے، پتھر ہے، مٹی ہے۔ اسی اتباع سنت کی نیت اگر کر لی جائے کہ میں صابن اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ بدلتا رہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور غزل ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حمام میں حمام والے نے مجھے مٹی دی جو خوشبودار تھی، جب تک صابن ایجاد نہیں ہوا تھا تو جسم کو دھونے کے لیے، میل کچیل اتارنے کے لیے مٹی کا استعمال پوری دنیا میں یہ معمول تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس نے مٹی دی لیکن اس میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کس وجہ سے ہے، تو خوشبودار کیسے ہے، تو مٹی ہے۔ اس نے کہا روز چند بگل نشستم وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، اس صحبت کا مجھ میں یہ اثر ہے، ورنہ میں مٹی کی مٹی ہی ہوں۔ شیخ سعدی نے اس غزل میں صحبت کی تاثیر کو ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ بات ہمیں تاریخ سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مٹی کا استعمال شروع سے رہا ہے، اس کی حیت بدلتی رہی، اب بدلتے بدلتے وہ صابن تک پہنچی ہے، لیکن علم نہیں ہے
اور علم نہ ہونے کی وجہ سے نیت نہیں ہے تو صابن سے ہاتھ دھوتے وقت اتباع سنت کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اتباع سنت کے اجر سے محروم۔ اللہ ہمیں سنت زندگی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل کو اللہ نے سنت قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مخصوص کنویں تھے جن کا پانی میٹھا تھا۔ آپ حکماً انہی کنووں کا پانی منگوا کر آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک کنواں تو مدینے سے 2 دن کی مسافت پر دور تھا، یعنی پانی لینے کے لیے جانے والے کو 2 دن جاتے ہوئے پہنچتے ہوئے لگتے تھے اور 2 دن واپس آتے ہوئے لگتے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس کنویں کا پانی منگوا کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آدمی اگر کسی مخصوص پانی کو استعمال کرتا ہے، فلٹر سے پانی بھر کے لے کے جا رہا ہے یا اور اس طرح کا کوئی بھی اچھا پانی حاصل کرنے کی توقع کرتا ہے، تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اتباع سنت میں شامل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھا اور ٹھنڈا، میٹھے سے مراد کہ پانی کا جو طبعی ذائقہ ہے وہ میٹھا ہو، میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانوں میں تو بہت سی چیزوں کو ذکر فرمایا، 1 سے زائد چیزوں کو، لیکن پینے میں آپ نے بہت جگہوں پر فرمایا کہ تمام مشروبات کا سردار دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں ایک صحابی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس رات کا بچا ہوا پانی کہیں ہے کہ میں اسے نوش کروں، میں اسے پیوں؟ اور اگر رات کا بچا ہوا نہیں ہے تو پھر جو تازہ تم لگا رہے ہو میں وہی پی لوں گا، لیکن مجھے مرغوب یہ ہے کہ میں رات کا بچا ہوا پانی پیوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مشکیزے میں پڑا ہوا، آپ نے فرمایا لاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور خوشی سے نوش فرمایا۔ تو گویا کہ پانی جو محفوظ ہے اور پہلے کا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کو پسند فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا لکھی ہے، اللہ والوں نے دعا لکھی ہے، الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا، ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا، اس نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے لیے اس پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغبت سے پانی نوش فرماتے اور آپ کا معمول صبح نہار میں پانی میں شہد ملا کر پینے کا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو شفا چاہیے اللہ نے قرآن اور شہد دونوں میں شفا رکھی ہے۔ قرآن میں بھی شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں شہد ملا کر صبح نہار میں پینے کو پسند فرماتے تھے، اور اگر دستیاب ہوتا تو ضرور نوش فرماتے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دودھ ملا کر پینے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ بسا اوقات آپ کے لیے دودھ پیش کیا جاتا تو آپ قصداً پانی منگواتے اور پانی میں شامل کر کے پیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر 3 پیالے مجھے پیش کیے، ایک میں شراب، ایک میں شہد اور ایک میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کیا، اللہ نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ آدمی بہت ساری چیزیں کھانے کی دنیا میں کھاتا ہے پیتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، اضافے کی دعا نہیں ہے۔
لیکن دودھ کی سنت یہ ہے، دودھ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے کہ اے اللہ بارک لنا فی، اے اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما، وزدنا من، اور ہمارے لیے دودھ کو اور زیادہ فرما دے، اور زیادہ ہمیں نعمت دودھ کی عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو تکیہ، خوشبو یا دودھ پیش کیا جائے تو وہ ہرگز انکار نہ کرے۔ اسی لیے اللہ والوں کو زندگی میں معمول رہا کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت نہیں ہے دودھ کے پینے کی، لیکن اگر کسی نے ہدیتاً پیش کر دیا تو تھوڑا سا ہی پی لے، لیکن واپس نہ کرے، انکار نہ کرے کہ نہیں میں نے دودھ نہیں پینا۔ دودھ سے انکار ناپسندیدہ ہے، دودھ سے انکار خلاف سنت ہے، دودھ سے انکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ سے زیادہ مناسب مشروب کے جس میں اللہ نے کھانے کی اور پینے کی دونوں ضرورتوں کو اللہ نے پورا کیا ہو، اس سے زیادہ افضل کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ تو گویا کہ ہم دودھ پیتے ہوئے بھی اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں، ہم پانی پیتے ہوئے بھی اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں، ہم اچھا پانی تلاش کرتے ہوئے، ہم فلٹر سے پانی لے جاتے ہوئے ہم اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں، ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں، ہم شہد ملا کر پانی پیتے ہوئے اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیذ پسند فرماتے تھے، پینے میں نبیذ پسند فرماتے تھے۔ نبیذ کہتے ہیں کہ کسی بھی میوے کو، کسی بھی ایسی چیز کو کہ جسے پانی میں بھگویا جا سکے، رات بھر بھگو کے رکھتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے لیے کشمش یا چند کھجوریں پانی میں بھگو دیتی، رات کو بھگوتی تو صبح نوش فرما لیتے، صبح بھگوتی تو شام کو، رات کو آپ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اور لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بڑی طاقتور اور صحت افزا چیز ہے کہ آدمی کھجور یا کشمش کو پانی میں بھگو دے کہ اس کی مٹھاس اس میں آ جائے، اسے پی لیا جائے اور کھجور اور کشمش کو کھا لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ بھی خوشی سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آٹے اور دودھ سے ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ تیار کیا جاتا تھا، اسے بھی آپ خوشی سے نوش فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ عرب کا علاقہ عموماً گرم ہے، تو آپ ستو کو یعنی کہ جو یا گندم کا وہ جو آٹا بناتے ہیں بھون کر اور اس کا شربت بناتے ہیں ستو۔ اب تو ہمارے بچے ان چیزوں کے پینے کو جانتے ہیں جو ہمارے لیے سراسر ہلاکت ہے، سراسر تباہی ہے، سراسر بربادی ہے۔ اور افسوس ہے ہم پر کہ ہم باوجود ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے، ہم اپنی جیب سے پیسے لگا کر وہ زہر انہیں خرید کر پلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ زہر ہے جو ہم تمہیں پلا رہے ہیں۔ آپ ستو کو نوش فرماتے تھے اور ستو کو پسند فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں کے پینے کا معمول تھا اور انہیں آپ نے شوق سے پیا۔ اور پینے کی ترتیب کیا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ کے 10 سال گھر کے خادم ہیں، فرمایا، حضرت انس نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ایسے نہیں انڈیلتے تھے حلق میں جیسے تم انڈیلتے ہو، اللہ کے نبی پانی کو چوس چوس کر پیا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے اور لمبے وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اس کو، کیونکہ انسانی فطرت اور عادات اور مزاج مختلف ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی پینے میں 3 مرتبہ رک کر سانس لو اور پھر پانی پیو، جانور کی طرح ایک ہی دفعہ میں سارا پانی نہ پیتا ہوں۔ تو وہ ہے کہ ٹھہر کر پینا، تھوڑا کر کے پینا، اور جسے ہمارے عام عرف میں کہتے ہیں چسکی لگا کر پینا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ گھٹا گھٹ پانی پی جانا یہ خلاف سنت، اور ہر وہ چیز جو خلاف سنت ہے آپ کو اطباء بھی بتائیں گے کہ یہ خلاف فطرت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین فطرت انسانیت پر پیدا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ٹھہر کر پیتے اور چوس کر پیتے، اور پانی میں 3 مرتبہ سانس لینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا، اور برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا۔ برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا کہ برتن میں پیتے ہوئے اسی کے اندر سانس لے رہا ہے، یہ اب تو ہمیں اطباء بھی اور ہمیں ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ خطرناک ہے۔
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے برتن سے پانی پینے کو منہ لگا کر منع فرمایا کہ جس میں پینے کی چیز دکھائی نہ دے رہی ہو۔ یہ خلاف عقل، خلاف سنت ہے۔ معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں جوس کے وہ ڈبے کہ جن میں اسٹرا لگا کر پیا جاتا ہے اور اندر کا دکھائی نہیں دیتا، یہ خلاف فطرت اور خلاف سنت ہے۔ جوس کا ڈبہ لیا اور اس میں اسٹرا لگایا، بچے کو دے دیا، خود پی لیا، اور آئے دن واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ اس کے اندر وہ شربت اس کی جوس کی بجائے کچھ اور ہی نکلا، کچھ اور ہی بنا ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے برتن سے منہ لگا کر پینے کو منع فرمایا کہ جس برتن میں اندر کی پینے کی چیز دکھائی نہ دے رہی۔ 1400 سال پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برتن کے جسے آدمی قابو نہ کر سکتا ہو اس سے منہ لگا کر حکماً پینے کو منع فرمایا کہ مشکیزہ، اس زمانے میں بوتل تو تھی نہیں، پلاسٹک تو اب ہمارے سامنے کی ایجاد ہے، یعنی ہمارے سامنے عام ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں مشکیزہ تھا کہ جو ٹنگا ہوا ہے اور اس کے اندر 10 گیلن 10 لیٹر 20 لیٹر پانی اس کے اندر بھرا ہوا ہے، مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پینے کو منع فرمایا۔ کسی کو لے لیجیے کہ ایک چھوٹی بوتل ہے پلاسٹک کی ٹرانسپیرنٹ جس میں دکھائی دے رہا ہے، اور ایک گلاس کے بقدر 350 ml کی ہے، تو وہ تو دکھائی دے رہی ہے اور قابو میں ہے، اس سے تو پی سکتا ہے، لیکن بڑی بوتل ہے اس سے پانی منہ لگا کر پی رہا ہے، یہ خلاف سنت اور خلاف فطرت بھی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے کو منع فرمایا۔ برتن ٹوٹا ہوا ہے، گلاس شیشے کا ہے، اس کا ایک کنارہ، یا کپ ہے اس کا ایک کنارہ بھر گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو اس برتن میں پینے سے منع فرمایا کہ آدمی بے احتیاطی میں ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیے گا اور زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ نے منع فرمایا، گویا کہ اس سے پینا خلاف فطرت اور خلاف سنت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ زندگی دی ہے، وہ مبارک زندگی عطا فرمائی ہے کہ جس مبارک زندگی میں اللہ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی راحتیں اور دنیا اور آخرت کی اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، اور ایک حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پینے کا نقصان کتنا ہے تو یہ حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دے کہ اس نے کھڑے ہو کر پیا ہے۔ کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ اور ایک ہی برتن میں کئی آدمیوں کا پینا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اور ایک نہیں 20 واقعات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں صحابہ کے ساتھ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ یہ بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے کہ آدمی بڑے برتن کے اندر 3-4 آدمی کھانے میں شریک ہوں۔ بڑے برتن کے حضور کے پاس تو ایسا برتن تھا، ایسے پیالے تھے کہ ایک پیالے پر 20 لوگ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، یعنی اتنے بڑے بڑے کہ جیسے کئی لوگ مل کر اٹھاتے اور اس میں اکٹھا ایک کھانا تیار کیا جاتا اور سارے مل کر کھا لیتے۔ اور آقا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ بھوکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ کسی انصاری کے گھر سے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لو، جو مدرسے کے طالب علم تھے، سب سے پہلا مدرسہ تاریخ اسلامیہ کا جس کے استاد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس کے شاگرد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا ان کو بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو بھوکا تھا، میں نے کہا بلا کے لانے کا کہا تو ظاہراً مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو اب پلاؤ، تو 70 صحابہ کو ایک پیالہ، اور وہ پیالہ عام پیالہ تھا جسے ایک آدمی آسانی سے اٹھا سکتا ہے، لیٹر ہوگا 2 لیٹر ہوگا، اس سے بڑا کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں پلاؤ، سب کو پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب نے پی لیا، سیر ہو کر پی لیا، اور پیالے میں دودھ اتنا تھا جتنا پہلے تھا۔ کہتے ہیں مجھے کہا کہ ابو ہریرہ پیو، کہتے ہیں میں نے پیا، کہتے ہیں اور پیو، کہتے ہیں اور پیو۔ فرمایا یا رسول اللہ اب تو قریب ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ بہنے لگے، اتنا میں نے پی لیا۔ سب سے آخر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ 70 طلبہ سے آپ نے پہلے پلوایا اور سب سے آخر میں خود نوش فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اگر کوئی پینے کی چیز، کھانے کی چیز کسی کو ملتی، آپ دائیں طرف سے تقسیم فرماتے، دائیں طرف والے کو،
ایک مرتبہ دائیں طرف نوجوان صحابی اور بائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ حق تو تمہارا ہے دائیں طرف والے کا، لیکن یہ عمر میں بڑے ہیں، میں انہیں دے دوں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے ملنے والی چیزیں میں دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا. آپ سے مل رہی ہے تو میں اس وقت یہ قربانی نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے کہ جس کا حق ہے، آپ صاحب مجلس ہیں، ہدیہ آپ کو ملا ہے، آپ چاہتے تو بائیں والے کو دے دیتے، لیکن آپ نے اپنی امت کی تربیت کی ہے کہ دائیں والے کا حق ہے، بائیں والے کو دائیں والے سے پوچھے بغیر دینا مناسب نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں والوں کو دے کر آپ ابتدا میں دائیں والے کو پھر اس طرح چلایا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی دائیں کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی کچھ سنتوں کو ذکر کیا ہے. اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی سنت کی نیت نصیب فرما دے. ہم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پیتے ہیں، فلٹر سے بھی لا کے پیتے ہیں، اور بوتل وہ منرل واٹر کی بوتلیں بھی خریدتے ہیں، لیکن کبھی سنا نہیں اور کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اس میں اگر اتباع سنت کی نیت کی جائے تو قرینے قیاس ہے، عقل کے مطابق ہے. اللہ کے نبی کے لیے کنویں سے پانی لایا جا رہا کہ جہاں لینے والے کو 2 دن جانے میں لگتے ہیں اور 2 دن آنے میں لگتے ہیں، 4 دن آنے جانے کی مسافت سے آپ پانی منگوا رہے ہیں. تو پانی اپنی مرضی کا اور اچھا اور عمدہ پانی حاصل کرنے میں قیمت کا خرچ کرنا یا اپنی محنت کا خرچ کرنا، یہ اتباع سنت میں شامل ہے. اتباع سنت میں شامل ہے. اسی طرح وہ مشروبات جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، وہ مشروبات جو ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، وہ مشروبات کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے اور ہمیں ان کے لیے پیدا کیا ہے، ان مشروبات کا استعمال بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سنت ہے. آپ خوشی سے پیجئے اور اپنی عادت بنائیے، اتباع سنت کی بھی نیت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم فرما و ہم ثواب، کہ اللہ صحت بھی عطا فرماویں گے اور اجر بھی عطا فرماویں گے. پھر بھی اگر ہماری زندگی سے سنتیں دور ہوں تو یہ ہماری کم عقلی اور کم نصیبی ہے. اللہ ہمیں اتباع سنت میں ترقی کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.